جب اپنے بیڈ روم میں گیا میں نے دیکھا میری بیوی کسی انجان شخص کے ساتھ گلے میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے کے ہونٹوں کا جام پی رہے تھے۔ میں نے کہا کہ پہلے تو تم یہ چھپ چھپ کر کرتی تھی، اب تم میرے سامنے ہی شروع ہو گئی ہو۔ اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، تم دیکھتے جاؤ۔ پھر اس نے شخص کو کہا کہ اپنا گاجر باہر نکالو اور پھر وہ میرے سامنے ہی اس کے ساتھ لالی پاپ کرنے لگی۔ میرا نام یوسف ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ ویسے میرا تعلق پنجاب سے تھا لیکن میں بچپن سے ہی کراچی آ گیا تھا۔ یہاں کی میں نے محنت مزدوری کی تو میرا کام اچھا چلنے لگا اور چھوٹی سی عمر میں ہی میں بہت اچھے پیسے کما لیتا تھا، اس لیے میں نے کراچی میں چھوٹا سا اپنا گھر بھی خرید لیا تھا۔ جب میں نے گھر خریدا تو مجھے کافی سارے رشتوں کی آفر ہوئی کیونکہ میرا کاروبار پہلے سے ہی سیٹ تھا۔ میں نے اب کراچی میں اپنا گھر بھی خرید لیا تھا تو ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی مجھے دے، لیکن مجھے شروع سے ہی عورت ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنا سارا دھیان اپنے کام پہ رکھتا تھا۔ مجھے ایک رشتہ میرے دوست نے دکھایا، وہ لڑکی پارلر کا کام بھی کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ لڑکی بھی کماتی ہے، میں بھی کماتا ہوں، زندگی اچھی گزر جائے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ عورت کی ضرورت صرف پیسہ نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کو دینا ضروری ہے۔ اس چیز میں بات کھا گیا، مجھے ان چیزوں کا بالکل شوق نہیں تھا۔ میں بالکل سادہ سا انسان، اپنے کام میں مگن رہنے والا بندہ تھا۔ میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی، اس کا نام ماہم تھا۔ ماہم ویسے شکل و صورت سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کی شروع تو ماہم میرے ساتھ صحیح رہی، مجھے کپڑے استری کر کے بھی دیتی تھی، میرے کھانے کا خیال بھی رکھتی تھی۔ لیکن میں اگر سچی بات کروں تو میں نے ماہم کو بستر میں کوئی خاص خوش اور سکھ نہ دیا تھا۔ میں تو میچ کھیلنے سے پہلے آؤٹ ہو جاتا تھا، 2 منٹ سے اوپر کبھی میں پچ پہ نہیں رک پایا، اور یہی شکایت ہمیشہ ماہم مجھ سے کرتی رہتی تھی۔ کسی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ یا کسی حکیم کو دکھاؤ، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے، عورت کو صرف پیسہ اور سکھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے ماہم کو دنیا کی تمام خوشیاں دی۔ ہفتے میں 2 دن ہم باہر ہوٹل پہ کھانا کھانے بھی جاتے تھے، اور ڈیلی جب میں گھر آتا تھا تو میں فون کر کے اسے پوچھ لیتا تھا کہ تم کیا کھاؤ گے۔ میں اس کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ لے کے آیا کرتا تھا۔ میں اس کو ہر مہینے شاپنگ کے الگ پیسے بھی دیتا تھا۔ وہ خود بھی کافی اچھا کما لیتی تھی کیونکہ اس کا پارلر بہت اچھا چلتا تھا۔ 3 لڑکیاں اس نے اپنے پارلر میں رکھی ہوئی تھیں۔ شروع میں تو 5-6 مہینے میری شادی اچھی گزری، لیکن اب آہستہ آہستہ میرے گھر جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہاں مجھے بات میں تانا دیتی، تم سست مرد ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ میں اتنی ماہم کی خواہشیں پوری کرتا ہوں پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی، اور مجھے بھی یہ کہتی تھی کہ تم صاف ستھرے نہیں رہتے۔ میں اس کو کہتا میں کیا کروں، میرا کام ہی ایسا ہے، حالانکہ میں ڈیلی نہا کے صاف کپڑے پہن کے جاتا تھا۔ شام میں آتے آتے میں گندا ہو جاتا تھا۔ جب ماہم نے بہت زیادہ زور دیا کہ میں ڈاکٹر کو چیک کرواؤں تو میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ میرا ایک دوست تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی بیوی سے کتنے دنوں بعد ملتے ہو؟ وہ کہنے لگا کیا مطلب، روز ملتا ہوں۔ میں نے کہا یہ نہیں، وہ جو رات کو ملا جاتا ہے۔ میرے دوست نے بتایا کہ وہ تو روز ہی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور 1 گھنٹہ میچ کھیلتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میں تو مہینے میں 1 دفعہ بھی مشکل سے اپنی بیوی کے پاس جاتا تھا، اور وہ بھی 2 منٹ میں ہی آؤٹ ہو کے واپسی سو جاتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تم تو ظالم ہو، تم تو ظلم کرتے ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا یوسف بھائی یہ ظلم نہیں ہے، یہی اصل محبت ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ غریب تھا لیکن اس کی شادی شدہ زندگی ہے بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ میرے ساتھ وہ اکثر بیٹھا ہوتا تھا، اس کی بیوی کا فون آتا رہتا تھا، اور وہ دونوں یہاں پہ بھی آپس میں محبت سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتا کہ یار میری بیوی تو بنا کام کے مجھے فون نہیں کرتی، وہ تو صرف مجھے اس لیے فون کرتی ہے کچھ نہ کچھ منگانا ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی کے فارغ بیٹھی رہتی ہے کیا، جب دیکھو فون آتا رہتا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا یار یوسف اصل میں میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں جب باہر جاتا ہوں تو اس کو میری یاد آتی ہے، اس لیے میں بڑا حیران ہوا کہ 2-3 گھنٹے باہر جانے میں اتنا یاد آتی ہے کہ اس کو فون کرنا پڑتا ہے مجھے۔ یہ بات مذاق لگی تو میں نے ہنس کے ٹال دی۔ پھر وہ مجھے کہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ 1 گھنٹہ میچ کھیلتا ہوں۔ میں نے اسے بہت خوش رکھا ہوا ہے، وہ تو اپنے مائکے بھی نہیں جاتی،
دو مہینے حالانکہ میرے گھر کی روٹین تھی۔ ہفتے کی رات میں اپنی بیوی کو اس کی امی کے گھر چھوڑ کے آتا تھا۔ وہ ہر ہفتے جاتی تھی اور اگلے دن شام کو وہ واپس رکشے پہ آ جاتی تھی۔ میں جب چھٹی کرتا تھا تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ میری بیوی کا موڈ اترا ہوا ہے۔ وہ میرے کام سے چھٹی کرنے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کام پہ جاؤ۔ میں سے کہتا ماں ہم کبھی کبھی چھٹی کر لیتا ہوں تو کیا بری بات ہے، تمہارے سے ٹائم گزار لیتا ہوں۔ وہ مجھے کہتی نہیں بس تم اب پیسے ہی کماؤ اور کوئی تم سے امید نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا۔ شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ شاید ہر گھر کی یہی روٹین ہوتی ہے جو میرے گھر میں چل رہا تھا۔ جب میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ جب تم چھٹی کرتے ہو تو تمہاری بیوی تمہیں منع نہیں کرتی، وہ مجھے کہنے لگا کہاں یوسف بھائی، بلکہ وہ تو کہتی رہتی ہے کہ تم تو چھٹی ہی نہیں کرتے ہو، حالانکہ میں ہفتے میں 2-3 چھٹیاں کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی گزارتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی کہتی ہے کہ جو تم باہر جاتے ہو یہ بھی نہ جایا کرو اور اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہا کرو۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے آخر میری شادی کو اب 1 سال بھی گزر گیا تھا اور مجھے بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں بستر میں اپنی بیوی کو سکھ نہیں دے پاتا، اس لیے میری بیوی میرے سے خوش نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے پیسہ بہت دے دیا تھا۔ میں نے کراچی میں 2 فلیٹ اور بھی لے لیے تھے۔ دن دگنی رات چگنی میرے کام میں ترقی آ رہی تھی۔ میں نے اب ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی لے لی تھی، صرف اپنی بیوی کے لیے لی تھی، کیونکہ ہر ہفتے اس کو اس کی امی کے گھر چھوڑنا ہوتا تھا اور ہم ہوٹل پہ بھی جاتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے پہلی دفعہ جب میں نے گاڑی لی، حالانکہ میں تو بہت خوش تھا، میری زندگی میں پہلی دفعہ کار لی تھی، لیکن میری بیوی کے چہرے پہ خوشی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں نے جب اپنی بیوی کو کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے گاڑی لی ہے، تو میری بیوی مجھے کہنے لگی کیا فائدہ، سب کچھ کھانا پینا تھوڑی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں خوش رہنے کے لیے۔ میں سمجھ گیا مجھے کس بات کا طعنہ دے رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا تم فکر نہ کرو، میں کوئی اچھا سا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہوں اور میں اپنا علاج کرواتا ہوں، میں تمہیں ضرور خوش کروں گا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ خامی مجھ میں ہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں یوسف تم علاج کروا لو، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، مجھے اس چیز کی بہت طلب ہوتی ہے۔ میں نے کبھی تمہیں کہا نہیں اگر تم ٹھیک نہ ہوئے تو مجبوراً مجھے کوئی اور مرد ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے سمجھا شاید میری بیوی میں سب مذاق کر رہی تھی، لیکن وہ سیریس تھی، یہ مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں نے اس طرح کافی دوستوں سنا کہ فلاں حکیم بہت علم والا ہے، اس کی دوائی نمبر 1 ہے۔ میں نے طرح طرح کے حکیموں سے علاج کروایا، ڈاکٹروں سے بھی اپنا علاج کروایا، لیکن میری طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں جیسا تھا ویسے ہی تھا۔ میرا آج بھی اس کام کے لیے موڈ نہیں بنتا تھا۔ میری بیوی آدھا گھنٹہ مجھ پر محنت کرتی تھی، لیکن میرا موڈ ہی نہیں بنتا تھا۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ فلاں حکیم میں اس کی دوائی ہے تو بہت مہنگی، لیکن 1 نمبر دوائی دیتا ہے، تم جاؤ اس سے شادی کورس کروا لو۔ جب اس حکیم کے پاس گیا میں نے ساری اپنی داستان اس کو سنائی۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، 50,000 کا شادی کورس ہے، وہ تم کر لو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہاری بیوی کہے گی کہ بس کرو اب تم یہ جان چھوڑ دو، وہ تم سے معافیا مانگے گی۔ اس نے ایسے جملے کہے میں متاثر ہو گیا۔ میں نے اسے فوراً 50,000 روپے دیے اور اس نے مجھے پورے 1 مہینے کی دوائی دی، کہا یہ میڈیسن روز کھانی ہے، یہ شربت پانی میں ڈال کے پینا ہے، اور اسی طرح میں بڑا خوش آیا۔ اس نے ایک آئل بھی دیا، کہا یہ بھی لگانا ہے اور پورا 1 مہینہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، جب یہ تم کر لو اس کے بعد جانا اور پھر مجھے بتانا، تم مجھے دعائیں دو گے۔ میں نے پورا مہینہ وہی علاج کیا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا، لیکن مہینے بعد کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری طبیعت ویسی کی ویسی۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے پہ دیکھا تو میری بیوی اب مایوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی یوسف اب میں مجبور ہوں، میں نے بہت کوشش کی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں نے تمہیں وقت بھی دیا، لیکن اب تم مجھ سے نہیں رکو گے، میں جو بھی اپنی زندگی میں کروں یا جس مرد سے ملوں، کیونکہ یوسف مجھے اس چیز کی بہت طلب ہوتی ہے، میں پوری رات آج کل سو نہیں پاتی ہوں، یقین کرو میں ذہنی مریضہ بن گئی ہوں، اگر مجھے یہ چیز نہ ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آج پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا تھا کہ شادی شدہ زندگی میں یہ چیز کتنی اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے ماہم سے تھوڑا سا وقت مانگا، میں نے کہا مجھے 2 مہینے اور دے دو۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنا علاج کروانے باہر ملک جاؤں، کیونکہ پیسے میرے پاس بہت آ گیا تھا، میں یہ افورڈ بھی کر سکتا تھا کہ باہر جاؤں اپنا علاج کرواؤں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔